بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. اسلام دین فطرت ہے، اور جو انسانی مزاج ہے، آدمیوں کی فطرت ہے، ان کا نیچر ہے، اپنے احکام میں اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے. جتنے بھی احکام اسلام نے دیے ہیں، چاہے وہ عبادات کی جنس سے ہوں، چاہے وہ معاملات و معاشرت کے جنس سے ہوں، سب میں انسانی فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا. ظاہر ہے کہ یہ دین اور اس کے احکام ایک حکیم حاکم کی طرف سے آئے ہیں. جو حاکم مطلق ہوتا ہے اس کو رعایا کے نفع و نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جیسے دنیا میں حکمراں ہیں، سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں، مختلف ملکوں کے پریزیڈنٹ اور صدور ہیں، قانون بنانے والے ہیں، جمہوریتیں ہیں جہاں کچھ افراد مل کر قانون بناتے اور حکومت چلاتے ہیں. کہیں بھی دیکھ لو دنیا میں، ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں، حکمرانی کا مفہوم ہوتا ہے انانیت، خود پسندی، خود غرضی. یہ حکمرانی سمجھی جاتی ہے. لیکن اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کا بھیجنے والا اور اس کے قانون کا بنانے والا خود انسانوں کا خالق و مالک ہے. اور اس نے انسانی مزاج کا، انسانی جبلت کا، اس کے نیچر کا پورا لحاظ رکھ کر احکام بنائے ہیں، تاکہ اس کے احکام جو حاکم حکیم ہے اس میں اور جو حاکم جابر ہے اس میں فرق ہو جائے. اللہ تعالیٰ حاکم مطلق اور حاکم جابر نہیں ہے، آمر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے اور حاکم حکیم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں شریعت اسلامی میں، اگر اللہ پاک سمجھ دے اور اسلامی شریعت کو اور اس کے مزاج کو اور اس کی کیفیت کو جاننے کی توفیق ملے تو ہر آدمی بے اختیار کہے گا یہی ایک دین فطرت ہے. یہاں تک کہ اگر غیر مسلم لوگ اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھیں، علماء اسلام سے سمجھیں، تو یقیناً ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہی ایک دین اس دنیا میں دین فطرت ہے. انسان کے مزاج کا پورا خیال رکھتی ہے، نفس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر احکامات جاری کیے گئے ہیں. تربیت کرنا بھی مقصود ہے، للہیت پیدا کرنا بھی مقصود ہے، دنیا سے بیزار کر کے آخرت کی رغبت دلانا بھی مقصود ہے، عارضی زندگی کی طرف دھیان کم کرا کے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین بنانا بھی مقصود ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو دین، جو زندگی میں احکام و شریعت اور سنتیں ہمیں دی جا رہی ہیں، اس میں ہمارے اپنے تقاضوں کو نظر انداز کہیں بھی نہیں کیا گیا ہے. ہر جگہ ہمارے نفس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے. اور آپ احکام کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، ہم لوگ اس مشغولیت میں رہتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے بعض مرتبہ تو
اللہ تعالیٰ اپنا ایک حق بناتا ہے بندے کے اوپر، لیکن جب بندے کو اس میں تکلیف دیکھتا ہے تو اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے ایک جگہ یہ حق بنایا کہ ایسا کرنا پڑے گا، لیکن جب دیکھا کہ بندے کو دشواری ہو رہی ہے تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گیا۔ اب پھر نماز میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے نہ پڑے گا، قوموا للہ قانتین، اللہ کا حق ہے کہ تو اس کے سامنے نماز میں کھڑے رہو، 2 رکعت میں 2 مرتبہ کھڑے رہو، 4 رکعت میں 4 مرتبہ کھڑے رہو، مگر یہ تمہارے رب کا حق ہے کہ تم ان کے سامنے کھڑے رہو۔ قوموا للہ قانتین، کیونکہ بڑوں کے سامنے، آقاؤں کے سامنے غلاموں کو کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ تم بھی اپنے حقیقی آقا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، جھکو۔ جھکنا بھی بڑوں کی تعظیم و ادب ہے، اور اللہ نے سب سے بڑے کے آگے جھکایا اور کسی اور کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں، صرف اپنے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اور اس کے بعد سجدے میں گر جاؤ۔ تمہارے جسم میں سب سے اشرف عضو تمہارا سر ہے، اور اس سر کو تم کسی اپنے جیسے کے آگے مت جھکاؤ، صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ کہنے والے نے مختصر انداز میں بہت صاف صاف بات کہی ہے، جھک جائے نہ سر جس پہ اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ سر کو سر بناؤ، وہ یہ کہ پورے جسم کا سب سے اشرف عضو ہے، اور اس جسم کا خالق مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اپنے جسم کے سب سے قیمتی عزت والے عضو کو صرف اللہ کے سامنے چھپاؤ، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، رب ہے، اس کے آگے جھکو۔ تو یہ سر جھکوایا، لیکن جب دیکھا کہ بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو کھڑے نہ دشوار ہو رہا ہے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، بغیر کھڑے ہی نماز پڑھ لو۔ کھڑے نہ میرے سامنے میرا حق ہے، لیکن تم کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو۔ جھکنا اور سجدہ کرنا اور جسم کے 7 اعضاء کو زمین پر رکھ کر اپنی انتہائی ذلت و مسکنت اور اللہ کی انتہائی رفعت و سربلندی کا اقرار کرنا، زبان سے اللہ اکبر کہہ کر، عمل سے سجدے میں جا کر، یہ اللہ کا حق بندے کے اوپر تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اگر تم سے تمہاری کمر میں درد ہے، تمہارے گھٹنے دکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، تم جس طرح جھک سکتے ہو جھکو، جتنا جھک سکتے ہو جھکو، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو اشارے سے یہ فریضے کو ادا کر دو۔ یہ چند مثالیں ہیں طہارت کی، نماز کی، پھر آپ روزے کو دیکھ لو، حج کو دیکھ لو، زکوٰۃ کو دیکھ لو، جہاد کو دیکھ لو، اور جتنے احکام شریعت ہیں سارے احکامات کو دیکھ لو۔ ان سارے احکامات کے اندر اللہ پاک نے جہاں بندے کو تکلیف ہوئی وہاں اپنا حق چھوڑا، اور وہاں پر بندے کو رعایت دے دی، سہولت دی۔ یہ رحمان ہے نا، رحمان ہونے کا تقاضا یہی ہے، اس کی شان رحمانیت ہے کہ بندوں کے ساتھ اس نے یہ معاملہ فرمایا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس دین کو اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کے حبیب نے سمجھایا ہے۔ اس دین کے اندر کسی قسم کی نامعقول بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دین دین فطرت ہے، انسانی فطرتوں کو ملحوظ رکھ کر بنایا گیا ہے۔ جس مسئلے کو غیر مسلم اقوام یا ہماری حکومت مسلمانوں کے سماج پر یا مسلمانوں کے صنف نازک پر ظلم قرار دے رہی ہے، اگر ہم اس کی صحیح تشریح کریں، وہی مسئلہ اور اسلام کی وہی دفعہ، وہ انسانیت کے لیے سراسر رحم اور اس کے علاوہ رحم کا کوئی دوسرا آپشن نہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن جس کو ضد ہے وہ نہیں مانے گا، اور جو طلب رکھتا ہے حق کی اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے اس جانب توجہ دیں اور دین فطرت کو ہم اختیار کریں اور دین فطرت پر عمل بھی کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔